آپ 12 ارب ڈالر کا بھتا دیتے ہو ٹرمپ کو، دوسرا عرب ملک 600 ارب ڈالر کا بھتا دیتا ہے ٹرمپ کو، تیسرا ملک جو ہے وہ 1400 ارب ڈالر کا بھتا دیتا ہے ٹرمپ کو. جو مرضی کر لو، یا آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. ان کی جائیدادیں ادھر، ان کے سٹیکس ادھر، ان کی ویڈیوز ان کے پاس ہیں، ان کے جو چند انہوں نے چڑھے زندگیوں میں وہ ادھر ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ہمیں پیسہ دے کے مضبوط کریں، ہمارے پاس اسلحہ، ہم آپ کو اسلحہ دے کے مضبوط کرتے ہیں، ہم آپ کو فوج دے کے مضبوط کرتے ہیں. ایران 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 کر کے امریکہ نے ان سب کی بیسز لے لی ہے کہ ایران تم پہ خطرہ ہے. ایران نے آج تک ان کا جو ہے نا وہ کاکروچ بھی نہیں مرا ہوگا. اسلامی ملک ہے قطر، کس طرح اسرائیل پہلے غزہ کے ساتھ جو ہوا، غزہ میں جو ہوا، فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا، تو پھر جو الائے ہے امریکہ کا قطر، وہاں پر اس کی بیسز ہیں، اس سب کے باوجود اسرائیل قطر پر حملہ کر دیتا ہے. ہمارے ساتھ یہی ہوگا. جتنے ملکوں نے بیسز دی ہوئی ہیں امریکہ کو، کل کو انہی کے حکمرانوں کے محلات میں انہی بیسز سے اٹیک ہوں گے. آج نہیں تو کل ہوگا. یہ بات تو میں نے انٹرنیشنل پیلسٹائن کانفرنس میں عراق میں جا کے ان کو عربوں کو سامنے بٹھا کے کی تھی کہ بھائی یہ بات یاد رکھو، اگر تم قرآن سے روگردانی کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے. قرآن نے، رسول اللہ نے آپ کو باضابطہ طور پہ بار بار کہا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آپ نہیں سمجھو گے تو ٹھیک ہے، پھر اپنا ذلت مقدر سمجھو. آپ اگر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ آپ امیر بہت ہو، آپ کے پاس اکانومی بہت ہے، آپ 12 ارب ڈالر کا بھتا دیتے ہو ٹرمپ کو، دوسرا عرب ملک 600 ارب ڈالر کا بھتا دیتا ہے ٹرمپ کو، تیسرا ملک جو ہے وہ 1400 ارب ڈالر کا بھتا دیتا ہے ٹرمپ کو، اسرائیل کو انڈائریکٹلی تسلیم بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ٹائز بھی بڑھا رہے ہیں. جو مرضی کر لو، یا آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کو اپنی ایئر بیسز دے دی، آپ نے ان کو باقی ملٹری بیسز دے دی. ایران نے جب امریکن ایئر بیس پہ اٹیک کیا تو قطر نے جناب ایئر ڈیفنس آن کر لیا. جب اسرائیل نے کیا تب آن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اختیار قطر کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو اختیار امریکہ کے پاس تھا. ملی بھگت سے یہ سارا کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ wasn't involved in it؟ امریکہ CIA wasn't involved in it؟ It was. تو اتنا بڑا بیان نیتن یاہو کس طریقے سے دے رہا ہے؟ اس طریقے کی سٹیٹمنٹ وہ دے سکتا ہے وداؤٹ the consent of امریکہ؟ اور امریکہ نے ڈبل میننگ گفتگو کی ہے. ان کو کہا کہ ہم آپ سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا. اور کیا وہ حملہ کامیاب تھا؟ اس نے کہا نہیں، اگر صحیح طریقے سے کامیاب نہ ہو تو اگلے حملے میں باقی سارے مارے جائیں گے. یعنی کہ وہ پھر دھمکی دے رہے ہم کریں گے. تو آپ کیا سر سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ ان کو بتا دیں گے تو وہ چپ رہ جائیں گے؟ بر صغیر کی مثال لے لیں. ہم سارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ بتا دیتے تھے انگریزوں کو، وہ اور ظلم کرتا تھا. اسے پتا تھا اگر ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، یہ بتا دینا چھوڑ دیں گے. تو اپنی دھاک بھی بٹھائی ہوئی ہے. ان سب کے بینک اکاؤنٹس ہمارے حکمرانوں کی طرح امریکہ کی بینک اکاؤنٹس میں بنے ہوئے. ان کے بیوی بچے آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر، ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، ان کی جائیدادیں ادھر، ان کے سٹیکس ادھر، ان کی ویڈیوز ان کے پاس ہیں، ان کے جو چند انہوں نے چڑھے زندگیوں میں وہ ادھر ہیں. تو پھر یہی ہوگا آپ لوگوں کا مستقبل. آپ بے شک عمارتیں بڑی بڑی بنا لیں، جو مرضی کر لیں، ود ناٹ ٹائم بورڈنگ. اس لیے اس کا حل یہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ہمیں پیسہ دے کے مضبوط کریں، ہمارے پاس اسلحہ، ہم آپ کو اسلحہ دے کے مضبوط کرتے ہیں، ہم آپ کو فوج دے کے مضبوط کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے پہ تکیہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ الگ الگ امریکہ پہ تکیہ نہیں کر سکتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ قطر کی پاکستان کی عزت سانجی ہے، سعودیہ کی ایران کی عزت سانجی ہے، افغانستان کی اور پاکستان کی عزت سانجی ہے. ہم لوگ الو کے پٹھے ہیں جو آپس میں بیٹھ کے سارے لڑ رہے ہیں اور کفار کی ایما پہ لڑ رہے ہیں، ان کی سازشوں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. پاکستان افغانستان کا میچ دیکھتا ہوں تو افغان فینس کہتے ہیں نہیں جی یا افغانستان جیت جائے گا، نہیں تو ورلڈ کپ انڈیا جیت جائے گا، پاکستان نہ جیتے. مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ بھائی تم لوگ مسلمان کب بنو گے؟ تم لوگوں میں حیا غیرت کب آئے گی؟ مطلب کہ تھوڑا سا احساس حیا کر لیتے. ان 40 سالوں کا جو اس قوم نے تمہیں اپنا بھائی بنا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے حکومتیں ہیں امریکہ کی ایما پہ حرام کاریاں کرتی ہیں، الٹی حرکتیں کرتی ہیں، لیکن پاکستانی عوام تو تم سے محبت کرتی ہے. تمہارے ہاں بالکل انقلاب آیا، تمہارے ہاں امریکہ کو شکست ہوئی، ہمیں سب سے زیادہ خوش ہوئی، ہم نے شادیانے مچائے کہ چلو یار امریکی غلامی سے آزادی ملی ہمارے افغانی بھائیوں کو. لیکن بیچ میں ایسے ایلیمنٹس ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی ہیں، سعودیہ، ہر جگہ پہ موجود ہیں، جو امت کا اتحاد نہیں چاہتے. So it is very unfortunate. It is the high time for us, for the entire Muslim Ummah to get united at the same platform, at the single platform, at one platform. Otherwise, قذافی صاحب کل آپ کا گھر ہے، پرسوں ہمارا گھر ہے. بالکل بالکل سر. ایک طرف تو اب قطر نے جو اپنی ساری سیکیورٹی اور سعودیہ، دبئی، سب نے اپنی جو سیکیورٹی لی ہوئی ہے وہ ایک قسم کی امریکہ سے لی ہوئی ہے نا، کہ ہمیں امریکہ پروٹیکٹ کرے گا اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو.
تو اب دیکھیں کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے اسرائیل نے اٹیک کر دیا اور کوئی بیکلیش نہیں آیا, کوئی کچھ نہیں ہوا. اس سے سمجھنا چاہیے کہ جو امت مسلمہ ہے, جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں, ان کو ایک ہونا چاہیے اور اس طرح کی جو جاریت ہے اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے یا کسی اور کنٹری کی طرف سے, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. میں شہید بھائی امت مسلمہ کے حوالے سے آپ نے جو بات کی, میں اس سے بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب یہ بیٹھیں گے, سب اکٹھے ہوں گے؟ سر یہ 15 تاریخ کو اکٹھے ہوں گے, ایک پیج پہ بیٹھیں گے. عرب لیگ کی کانفرنس انہوں نے بلائی ہے, آپ پہ حملہ ہو گیا اور حملے کے 7 دنوں کے بعد آپ ایک کانفرنس بلا رہے ہیں اور اس پہ آپ اظہار یکجہتی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو بھی انہوں نے مارا ہے, ہم بھی پہلے گئے, تم بھی پہلے گئے, ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہم مذمت کرتے ہیں. وہ مذمتوں سے کبھی کام بنے تو 70 سالوں سے ہم کشمیر کی مذمت کر رہے ہیں, تم فلسطین کی مذمت کر رہے ہو. جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے فلسطین اور کشمیر میں, مذمتوں سے ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں, بالکل سارے سربراہان مملکت ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے. میں ان سب کو کہتا ہوں جناب بیٹھ جاؤ, تھک جاؤ گے, نہ کھڑے ان کے ساتھ. 2 سال سے ظلم ہو رہا ہے ان پہ, بالکل تم کہہ رہے ہو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح سے یہ کام حل نہیں ہوتا. آپ لوگ سربراہان مملکت کی اور تمام اجلاس جب بلاتے ہیں, اس کے ساتھ سربراہان جو افواج ہیں ان مملکت کی, ان کو بھی بلائیں اور ایک فیصلہ کریں کہ اب ہم لوگوں کو ایک جوائنٹ آرمی بنانی چاہیے ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کے لیے. ایران 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 کر کے امریکہ نے ان سب کی بیسز لے لی ہے کہ ایران تم پہ خطرہ ہے. بالکل ایران نے آج تک ان کا جو ہے نا وہ کاکروچ بھی نہیں مارا ہوگا. ان کے ذہن میں اس طرح کی نفرت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے سیکٹیرین ڈسپیوٹس ان لوگوں کے آپس میں ہوں گے, لیکن وہ اس طریقے کا بدنیت نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا. آفرین ہے یمن والوں پہ یار. قطر پہ اٹیک کرتا ہے امریکہ, یا وہ کیا کہتے ہیں, کیا تو امریکہ نہیں ہے, نام اسرائیل کا ہے. اسرائیل اٹیک کرتا ہے قطر پہ تو یمنی اسرائیل پہ میزائل داغ دیتے ہیں. اسرائیل اٹیک کرتا ہے لبنانیوں پہ, یمنی بدلہ لیتے ہیں. اسرائیل اٹیک کرتا ہے ایران پہ, یمنی بدلہ لیتے ہیں. وہ اٹیک کرتا ہے سیریا پہ, یمنی بدلہ لیتے ہیں. یار ان کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے یمن والوں کے, لیکن کیا کمال کا ان کا عشق ہے اپنے نبی پاک کے لیے, کیا کمال کا ان کا عشق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کے لیے. یہ اس دور کے وفادار لوگ ہیں. 1400 سال سے اگر کسی خطے نے وفا کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نام نامی اس میں گرامی سے, یمن والوں نے کی ہے. ان سے سبق سیکھ لو یار. ہم پاکستانیوں سے سبق نہ سیکھو. ہم ٹھیک ہے غریب ہوں گے, مقروض ہوں گے, لیکن ہمارا دفاع بڑا مضبوط ہے. ہم نے تو ان کے رکھا ہے ہندوستان کو, لیکن یمن کا کون سا دفاع ہے یار؟ یمن کی کون سی فوج ہے؟ اس کے باوجود ان کے پاس غیرت ہے. ان کے پاس کچھ نہ ہو, غلیل کا وٹا اسرائیل کی طرف کر کے مار دیتے ہیں, بدلہ لیتے ہیں. بالکل وہ ان بالکل کے جتنے بحری بیڑے وہاں جا رہے ہوتے ہیں ان پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں کہ تم ایک مسلمان مارو گے ہم بھی بدلہ لیں گے. تو سر ایسی غیرت امت مسلمہ میں ہونی چاہیے, اور سب نے مل کے انہی حوثیوں قبائلوں کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کیا فار واٹ ریزن؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف. جو حق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, میڈ بھی ان کشمیر, میڈ بھی ان فلسطین, امت مسلمہ مسٹ اون دیم. ہم لوگوں نے اون کیا نا بھگت سنگھ کو, سبھاش چندر بوس کو, ہم نے اون کیا نیلسن منڈیلا کو, ہم نے اون کیا چی گویرا کو, فیڈل کاسٹرو کو, کہ اچھے لوگ تھے. تو پھر ان کو بھی اون کرے نا, یہ بھی تو فریڈم فائٹر ہیں. واٹ از ڈفرنس بٹوین چی گویرا اینڈ دی لیڈرشپ آف حماس؟ دونوں فریڈم فائٹر تھے, اپنے اپنے بالکل علاقوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. تو یہ کیا کہ گورا فریڈم فائٹر ہو تو فریڈم فائٹر ہے, عرب یہ مسلمان فریڈم فائٹر ہو تو فریڈم فائٹر نہیں ہے, دہشت گرد ہے. ایسا نہیں ہوگا. کب تک ہم پلیز کریں گے بالکل بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے؟ ایک بار انہیں بھی ہماری ہاں میں ہاں ملانی بالکل پڑے. بالکل. ناظرین, شہید سیالوی صاحب نے بڑے کھل کے ہمارے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں, بتا دیا ہے کہ یہ ایک دوگلی پالیسی ہے جو مغرب ہمارے ساتھ کر رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا اور اس جو ہماری پریورٹیز ہیں ہمیں ان کو سیٹ کرنا ہوگا اور ایک امت مسلمہ والی سائڈ پہ چلنا ہوگا. اور ہم سب ممالک اگر ایک جگہ ایک پیج پہ ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی اسرائیل, کوئی امریکہ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فی الحال کے لیے ناظرین, نیا دور سے معمر قذافی کو اور شہید سیالوی صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.